اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ احد، جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور جنگ ہوئی مدینہ کے اوپر، کافروں نے حملہ کیا۔ غزوہ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ہم آج آپ سے تذکرہ کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی جب کفار اکٹھے ہو گئے، قریش نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم آپ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو قریش نے اپنے ساتھ یہود اور عیسائی اور مختلف قبائل جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ساروں نے یکجان ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی۔ تو اب دیکھیں مسلمانوں کی کیا تیاری تھی۔ منافقین کی جنگ سے علیحدگی کی فوج اسلام میں، یعنی کہ افواج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی، جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، رزق کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ وہ آ کر آپ سے اجازت مانگتے شروع کرتے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہم کو شہر میں واپس جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود، یعنی کہ اندر سے جو منافق تھے عبداللہ بن ابی اوری، تو وہ جناب او جی بادشاہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہیں، او جی یہ ہے، او جی مسئلہ ہے، گھر میں خواتین ہیں، 100 مسائل بیان کیے انہوں نے۔ تو آسم شفیق آسم فرمایا ٹھیک ہے جی جاؤ، آپ لوگوں کو مسائل ہیں تو آپ جائیں۔ جنگیں وہ یار وہی ہوتے ہیں، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں ساتھ ہوتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے، وہ منافق ہوتے ہیں۔ لیکن جان نثاران اسلام کا طلائع اخلاص اسی کسوٹی پر آزمانے کے قابل تھا۔ اب مزہ آتا تھا نا کہ کون آپ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو پھر قرآن گواہی دیتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادتهم إلا إيمانا وتسليما۔ جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے تھے، اور اس بات نے اس کا یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔ قریباً 1 مہینے تک اس سختی سے محاصرہ رہا، یعنی کہ کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 3 دن فاقے گزارے، یعنی کہ 3 دن بھوکے رہے۔ ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتاب ہو کر آسم سامنے اپنا شکم کھول کر دکھائے، یعنی کہ اپنے پیٹ دکھائے کہ اے رسول اللہ دیکھیں حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ سے۔ لیکن جب آسم نے اپنا پیٹ دکھایا، شکم مبارک دکھایا، تو اس میں ان پیٹ کے اوپر 1 نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور پرخطر ہو گیا کہ ایک دفعہ آسم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے۔ 3 دفعہ آسم یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی صدا نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری کا لقب دیا۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور دوسری سمت اس گھر سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین ہیں۔ یعنی ایک طرف تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی، تو دوسری طرف وہاں سے تو وہ کفار آ نہیں سکتے تھے، تو ادھر بھی محاصرہ رکھا ان کفروں نے، اور دوسری طرف جہاں مسلمانوں کو قلعے تھے وہاں پہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی خواتین ہیں، لہذا اس سائڈ سے حملہ کرو۔ کافر جو ہے ان کو کیا لگے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ان کے دل میں تو بالکل رحم نہیں ہوتا۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجوں کو تقسیم کر دیا تھا جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ عطفان سے معاہدہ اور صحابہ کی ناراضگی معاشرہ کی سختی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ایسے نہ ہو کہ انسان ہمت نہ ہار جائیں، یعنی کہ انسان ہی ہے نا، بیچارے ہمت ہی نہ ہار جائیں، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطفان سے شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک ثلث دے دیا جائے، یعنی کہ ایک حصہ آپ کو دے دیں گے ہر سال۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو جو روسائے انصار تھے بلا کر مشورہ کیا، یعنی کہ انصاروں کے امیر تھے، انہوں نے مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہماری کیا مجال کہ ہم، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی طرف سے رائے دے رہے ہیں تو یہ آپ سے ہماری عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، لیکن جب ہم کافر تھے اس وقت بھی کسی بندے کی مجال نہیں تھی کہ ہم سے کوئی فدیہ مانگتا یا ٹیکس مانگتا یا کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی جرت کرتا، اور اب تو اسلام سے ہمارا پایا بہت بلند ہو چکا ہے۔ یہ استقلال، استقامت دیکھا سے مطمئن ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کا کاغذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹا دی اور کہا ان لوگوں سے جو ہو سکتا ہے کر دکھائیں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی جتنی جرت ہے نا ان کو کرنے دیں، ہم بھی مرد کے بچے ہیں، ہم بھی انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کفار کا مدینہ پہ عام حملہ۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا ہے کہ قریش نے کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب، جبیرہ کا ایک دن مقرر، یعنی کہ انہوں نے کفار نے جرنیل تھے، بڑے بڑے اپنے سپہ سالار تھے اپنے فوجوں کے، تو انہوں نے ایک دن مقرر کیا، بھائی پوری فوج تھکے نہیں۔ دیکھیں اندازہ لگائیں کتنے چلاک، تاکہ بھائی پوری فوج تھکے نہیں، بہتر ہے اپنے جو ہمارے لشکر ہیں، ایک دن ابو سفیان حملہ کرے گا، ایک دن خالد بن ولید کرے گا، ایک دن عمرو بن عاص کرے گا، تاکہ فوج کو ریسٹ بھی مل جائے گی اور مسلمانوں کو ہم پریشان بھی رکھیں گے۔ اندازہ کریں فوجوں کی ان کی چالیں ذرا دیکھیں۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا، خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقے میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں اکٹھی ہو گئیں، قبائل کے تمام سردار آگے تھے، خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم تھی۔ یہ موقع حملہ کرنے کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں یعنی کہ زرار، جبیرہ، نوفل، عمرو بن عبدود نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا، تو اس بار یعنی کہ گھوڑوں کو پیچھے دوڑا کے لائے نا فل سپیڈ میں، تو انہوں نے ایک چھلانگ میں، طاقتور گھوڑے ہوتے تھے جنگوں کے ہلے ہوئے، تو ایک چھلانگ میں خندق عبور کر لی۔ اس سائڈ سے خندق کم تھی۔ ان میں سے سب سے مشہور بہادر عمرو تھا، وہ 1000 سوار کے برابر مانا جائے، بڑا مشہور جرنیل تھا یہ اور بہادر بھی بہت تھا، تو 1000 بندوں کے برابر اسے مانا جاتا تھا، اتنا تیز تراز تھا یہ۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی اس نے کہ جب تک میں مسلمانوں سے انتقام نہیں لوں گا اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ اس وقت عمروں کی عمر 90 سال تھی، اندازہ لگا بڈھا 90 سال کا، مگر بہادری اس کی ذرا آپ چیک کریں کہ پھر بھی آ گیا۔ ہمارے بزرگ بیچارے چرپائیوں پہ ہوتے ہیں 90 سال کی عمر میں، تو اس کی ذرا بہادری دیکھیں آپ کہ بڈھا بندہ ٹانگے قبر میں اور آ گیا جی لڑنے کے لیے۔ آپ اندازہ بہادر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، تو تب بھی آیا نا۔ تو بہرحال دیکھیں کفر کی حالت، دیکھیں کفر کے اوپر کس طرح ڈٹا ہوا ہے۔ شیطان نے ان کو پکڑ رکھا ہوتا۔ آج بھی مسلمان جب دیکھیں نا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر کفار یہ شیطان ہے اس قدر بندے کو ڈھیٹ کر دیتا ہے کہ بندے کو کئی بعض اوقات گناہ ہی نہیں لگتا اور وہ ثواب لگنے لگ پڑتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میرا حق ہے۔ اچھا، تو تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور اب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آئے گا میرے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا یہ عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی آواز کا کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمرو دوبارہ پکارا اور پھر وہی ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عمرو ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمرو کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ پھر حسب ذیل گفتگو کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا، یعنی کہ یہ کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی 3 باتیں کہے نا تو میں اس کی ایک بات مان لیتا ہوں، یہ اس کا قول تھا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے نا تو چل پھر آج میں تو اسے 3 باتیں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لے آ۔ عمر کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر لڑائی سے واپس چلا جا، بڈھا بندہ ہے تو، 90 سال تیری عمر ہے، واپس چلا جا۔ تو کہنے لگا کہ میں خاتونان قریش یعنی کہ جو ہماری خواتین ہیں میں ان کا طعنہ نہیں سن سکتا کہ تم جنگ سے واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے پھر لڑائی کر۔ تو عمرو ہنسا اور کہا مجھے امید نہیں تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے کوئی کرے گا، یعنی کہ مجھ جیسے بہادر کے سامنے بھی کوئی مجھے کہے گا کہ مجھ سے لڑ۔ تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیادہ تھے اور وہ گھوڑے پہ تھا۔ عمرو نے کو غیرت یہ گوارا نہ کیا، عمرو کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھوڑے یعنی کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور علی مجھ سے پیدل یعنی کہ جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی پیدل ہو جاتا ہوں۔ پھر گھوڑے سے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری تو اس کی کونچے کٹ گئی، یعنی کہ پاؤں ہی کاٹ دیے اپنے گھوڑے۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا نے نام بتایا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں لیکن میں تو لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو کو اب غصہ آ گیا، غصے سے بتاب ہو گیا اور تلوار نکالی، آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سپر پر روکا لیکن تلوار سپر میں ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ گو زخم کاری نہ تھا تاہم یہ تغرا آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر یادگار رہ گیا، یعنی کہ اس نے جب تلوار ماری نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک تو لیا اس تلوار کو، اس کی تلوار کو، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر ماتھے کے اوپر لگ گئی۔ گو کہ وہ بہت سخت زخم نہیں تھا مگر وہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ بن گیا، ایک یعنی کہ نشان رہ گیا اس کا، اس زخم کا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ ماتھے کے اوپر وہ نشان پھر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر 2 زخموں کے نشان تھے، عمرو کے ہاتھ کا اور ایک ابن ملجم کا۔ دیکھیں نا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قیامت والے دن اٹھیں گے تو اپنے جسموں ان کے جسم بھی گواہی دیں گے، زخموں کے نشان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جب اپنا جسم پیش کریں گے تو کہیں گے صحابہ کہ اے اللہ یہ نشان فلاں جنگ پہ لگا ہے، تیرے لیے لڑی تھی یہ نشان فلاں جگہ پہ لگا ہے، یہ انگلی وہاں اس جنگ میں کٹی ہے، یہ بازو اس جنگ میں کٹا ہے، یہ ٹانگ اس جنگ میں کٹی ہے، یہ شانہ اس جنگ میں کٹا ہے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ جی یہ ہے نا وہ میری محبوبہ، یہ اس کا ٹیٹو میں نے بنوایا تھا، یہ اپنی جان کا میں نے ٹیٹو بنوایا ہے، یہ اس کی جان کا اپنی جان کا، پھر وہ مجھ سے دغا کر گئی، فراڈ کر گئی، بے وفا نکلی، پھر میں نے بائیں بازو پہ نا دوسری جانو کا پھر میں نے بنوایا، یہ ساتھ میں نے دل بھی بنوایا کیونکہ اس نے پھر مجھ سے شادی کر لی تھی نا، اس لیے اس جانو کا میں نے ٹیٹو بنوایا، دل بنوایا اور ساتھ اس کا نام لکھا ہے، اور یہ سینے کے اوپر بھی اس کا نشان ہے، لو ہیں۔ یہ اللہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں غلط ہوں، بعد میں کسی کو کہوں گا۔ تو ہمارے جسموں کے اوپر اپنی جانو اور اپنی محبوبہ اور فلانی ڈھمکانی جن کے ساتھ ہمارے معاشقے چلتے ہیں نا، وہ ان کے نشان ہمارے جسموں پہ، اور صحابہ کے جسموں پہ کیا ہے؟ یہ جنگ احد کا نشان ہے، یہ جنگ بدر کا نشان ہے، یہ غزوہ احد کا نشان ہے، یہ غزوہ خندق کا نشان ہے، یہ غزوہ تبوک کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جسم پیش کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں معاف کریں، تو ہمارے حالات بڑے ماڑے ہیں قسم خدا کی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شانے کے اوپر وہ ماتھے کے اوپر 2 نشان تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین بھی کہتے تھے۔ اچھا، ان کی تلوار شانہ کاٹ کے نیچے اتر آئی، ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان کیا۔ عمروں کے بعد زرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زرار کا تعاقب کیا، زرار نے مڑ کر برچے کا وار کرنا چاہا لیکن روک لیا اور کہا عمر اس احسان کو یاد رکھنا۔ اندازہ لگا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، صحابہ نے تیر مارنے شروع کیے، اس نے کہا مسلمانوں میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا
کہ شریفوں کے شایان تھا، یعنی کہ بے بس کر کے مجھے نہ مارو، میں شایان شان لڑ کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی تعالیٰ نیچے اترے، اس سے لڑے اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ نمازوں کی قضا، حملہ کا یہ دن اتنا سخت تھا کہ تمام دن لڑائی رہی، کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا میਂہ برسا رہے تھے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ بارش تھمنے پاتی۔ یہی دن تھا جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ متصل یعنی تیر اندازی و سنگباری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا، یعنی کہ انتہائی مجبوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 نمازیں قضا پڑھیں۔ حضرت صفیہ کی بہادری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھی تھیں۔ مستورات یعنی عورتیں جس قلعہ میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلعہ پر اب بے غیرتوں اور بے شرموں کو خیال کرو، بے غیرتوں مرد ہو تم لوگ، شرم نہیں آتی۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان تو مصروف ہو گئے ہیں ادھر جنگ میں، تو ان کی عورتیں اس قلعے میں، ان عورتوں پہ حملہ کرو، او لانتی ہو، او بے غیرتوں مردوں والا کام کیے تم لوگوں نے، تاریخ آج تمہیں یاد کر رہی ہے، اور ظالموں مرد بن کے لڑو نہ، جاہلو، خود کو بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے کہ اس ٹائم ہم بڑے مال والے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم تو جناب علی کتاب کے مالک ہیں، ہم نہ عرب پہ تو اہل کتاب ایسی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں نے دیکھیں ان کے مرد نہیں ہیں، ان کی عورتوں پہ حملہ کر دی ہے، یہ انسانیت ہے؟ تم اہل کتاب ہو، کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں، شرم نہیں آئی تمہیں؟ غیرت آنی چاہیے کہ یار عورتوں کے اوپر حملہ کریں۔ عورت تو جنگ میں سامنے آ جائے بندے کا یاد آ جاتی ہے بھئی کسی کی ماں بیٹی ہے، دفع کرو، چھوڑو، رہنے دو۔ آج بھی بازاروں میں اگر کوئی وہ عورت ہو نا، کسی مرد کے ساتھ عورت ہو، لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، مرد کی غلطی ہو، کہتے ہیں چھوڑو یار اس کے ساتھ ماں بہن بیٹی ہے، چھوڑو، دفع کرو۔ ایک تانا دیتے ہیں پتر تیرے ساتھ یہ عورت نہ ہوتی پھر میں تو یہ بتاتا۔ اتنا لوگ خیال کرتے ہیں لیڈی فرسٹ، پوری دنیا میں چلتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، کہ لیڈیز کو پہلے موقع دیا جائے، اور تمہیں شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ تو ایک یہودی قلعہ کی پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت حسان ضعیف بھی بہت تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اتر کر اس کو قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جن سے ان میں قدر جبن پیدا کر دیا تھا، وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ ان کا جسم ہلتا تھا، یعنی کہ جس طرح کامتا نہیں ہے جسم، اور بوڑھے ہو گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، تو ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا میں اس کا کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا، میں تو پھر جنگ میں چلا جاتا اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چلی آئیں اور حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا جانے بھی دیجئے، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے نیچے پھینک دو کہ یہودی ڈر جائیں، لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعہ میں بھی کچھ فوج متعین ہے، اس خیال سے پھر انہوں نے حملہ کی جرأت نہ کی، یعنی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ پھر اس طرح کرو، میں تو اسے مار آئی ہوں سر کے اوپر نا، تو وہ بے ہوش ہو گیا، تو آپ اس کو نا اس کے کپڑے اتار لو اور اس کا زرہ وغیرہ اتار لو اور اس کے کیا کہتے ہیں وہ اسلحہ اس کا لے لو، تلواریں وغیرہ اس کے پاس ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میں تو رسول اللہ مجھے ویسے یہاں پہ متعین کر گیا، میں تو اس کام کے لائق ہی نہیں ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا پھر میں اسے مار کے آتی ہوں تو تم اس کا سر تو اتار لاؤ نا آپ۔ تو کہنے لگے کہ جانے دو، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہوں میں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس کا سر اتار تو قلعے کے باہر پھینک۔ جب اس کا سر گیا نا قلعے کے باہر تو یہودیوں نے دیکھا کہ وہ سمجھ گئے، انہوں کا یہاں بھی کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، وہ اپنی عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑ، اتنی بہادر عورتیں ہوتی تھیں اس ٹائم۔ آج کل چھپکلی نہیں مارنے ہوتی، آج کل ڈرامے دیکھتی ہیں نا، ڈرامے دیکھ کے تو ان کے اندر سے وہ ہمتیں ختم ہوئی ہیں۔ نیڈو دودھ پلانا نا اور اپنا دودھ نہ پلانا، پھر اس کا یہ ہوتا ہے، یہی رزلٹ نکلتے ہیں کہ بس وہ ایسے ہی بچے پھر پیدا ہوتے ہیں۔
جو عورتیں اپنا دودھ پلاتی ہیں، مسلمان عورت جب اپنا دودھ پلاتی ہے تو بچوں کے اندر غیرت، ولولہ اور مجاہد اور نڈر مرد اور ساری چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، ولی اور صحیح مسلمان۔ اور جب اپنا دودھ آپ نہیں پلاؤ گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہ کہا کریں کہ جی ہمارے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تم دودھ پلاؤ تو تمہاری سنیں نا۔ جب ماں دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے سے پہلے جب اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتی ہے، وضو کر کے دودھ پلاتی ہے، ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتی رہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتی رہتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، تو پھر وہ بچے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو صالح حلالی ہوتے ہیں، مگر حرامیوں والی خصلتیں ہوتی ہیں انسان میں، وہ پھر حرامیوں والی خصلتیں بچے میں نہیں رہتی، وہ پھر اپنے ماں باپ کا تابعدار رہتا ہے، ان کے آگے سر اف ولا تنہرما وقل لہما قولا کریما کے اوپر عمل کرتا ہے، اس میں پھر مردانگی ہوتی ہے، اس میں پھر جذبہ ہوتا ہے، وہ اس میں پھر مذہب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے اس میں پھر غیرت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا دودھ نہیں پلائیں گی پھر بچوں میں بہت ساری کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں طاقت نہیں رہتی، مسلمان عورت یا جو بھی عورت ہو اس کے دودھ کی طاقت 40 سال تک لڑکوں میں رہتی ہے، اور جب آپ دودھ نہیں پلائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ مسائل تو پھر پیدا ہوں گے، بچے کی صحت بھی ڈاؤن ہوگی اور بہت ساری چیزیں کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس لیے میری بہنیں جو سن رہی ہیں، میری مائیں جو سن رہی ہیں، اس چیز کے اوپر عمل کیا کریں۔ تو دیکھیں اس دور کی عورتیں بھی کتنی بہادر ہوتی تھیں کہ وہ جناب علی اس نے بندہ مار کے اور اس کا سر باہر پھینک دیا۔ آج کل کوئی یوں کر سکتا ہے؟ ہم مرد نہیں کر سکتے، ہمارے بھی دل گھبراتے ہیں، جانور ذبح ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ہو اس طرح کرتے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اجمعین کے واقعات پڑھنے کا مقصد، بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف آئیں۔ اب تو جہاد کے لیے فوجیں بن گئی ہیں، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جہاد کرنے کی، مگر جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جہاد بالعلم، جہاد بالمال، اپنا مال یتیموں پہ خرچ کریں، مسکینوں کے اوپر خرچ کریں، اپنی برادری کے اوپر خرچ کریں، یتیم بچوں کی شادی کرائیں، بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ اور جہاد بالعلم کیا ہے کہ خود بھی اچھے طریقے سے علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم کی طرف راغب کریں۔ تمام مسلمان علم حاصل کریں، جب علم حاصل کریں گے، علم اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے، علم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کراتا ہے، علم اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے اور آپ سے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف راغب ہوں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ باتیں، یہ ویڈیو اور ہمارا یہ جو سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ میرے لیے دعا فرمایا کریں اور میں آپ کے لیے دعا فرماؤں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب آپ کا خاتمہ ہو تو آپ کے اور میری زبان کے اوپر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔